بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ یقین جانیے گا کہ میرے نزدیک یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے، اور میرے نزدیک آج میں نے ناکام زندگی کی ایسی وجہ تلاش کر لی ہے کہ جس پر پہلے شاید ہی کسی نے بات کی ہو، اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور ہم اس سے اپنی زندگی میں اس ریسرچ سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ہم لوگ ایک تو بہت بہتر انسان بن جائیں گے، تو دوسری سمت ہم بہت خوش رہنا شروع کر دیں گے، اپنے طور پہ بھی بہت بہتر انسان بن جائیں گے، اپنے عزیز و اقارب اور دیگر لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر انسان بن جائیں گے، اور خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ خوش رہنا اپنے لیے بہتر انسان بننے کا حصہ ہوتا ہے یقیناً، لیکن چونکہ انتہائی اہم بات ہے، سیپریٹلی اس وجہ سے اس کا ذکر بھی میں نے کر دیا۔ پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ ناکام ٹھہری، میں کامیاب نہیں ہو سکی، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اگر ہمیں ناکام سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، اور لوگوں کی ایرونیس تھنکنگ ہے، لوگوں کے غلط پرسیپشنز ہیں زندگی کے بارے میں۔ اگر وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں ناکام سمجھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناکام کیوں سمجھتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو آج میں نے اس بات کو ڈیکوڈ کر لیا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ان ریفیوٹیبل بات رکھنے جا رہا ہوں کہ جب اس پہ ریسرچ کی جائے، جب اس پہ تحقیق کی جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس بات پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ یہ بات واقعی درست ہے، اور وہ بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو ناکام اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اہداف ہوتے ہیں، وہ اہداف کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ اہداف ہونے چاہیے، یا وہ اہداف کہ جن کو ہم اپنا خود ہدف سمجھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے حصول کے اندر ہمیں ناکامی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم سپوز ٹو اچیو ہوتے ہیں، ہم سے فرض کر لی جاتی ہیں، ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نے حاصل کرنی ہیں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کا گردان ثابت کرنے کے لیے، یا پھر وہ باتیں کہ جو ہمارے اپنے نزدیک جو ہے وہ کامیابی کا معیار ہوتی ہیں، یا وہ اہداف ہوتے ہیں جو اہداف ہم نے خود سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان اہداف کو اپنے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بنائے ہوئے، جب ہم ان کو حاصل کرنے کے اندر جب ناکام رہتے ہیں، تو پھر اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ انسان ناکام ٹھہرا، یا پھر ایک انسان سے کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ایک انسان کوئی ایسا غلط کام کر
نظر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی جتنی اچیومنٹ ہے، ایک انسان کی جتنی کامیابیاں ہیں، ان تمام تر اچیومنٹس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ٹھہرا، میں ناکام ٹھہری۔ یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس نے تمام حاصل کیا، وہ تمام کے جو لوگ اس سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور اس انسان نے وہ تمام بھی حاصل کیا جو تمام وہ انسان خود یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا، ایک انسان ڈرگز لینا شروع کر دیں، یا سکون کی ادویات لینا شروع کر دیں، یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ ایسے بہت ڈینجرس قسم کی جو چیزیں ہیں، نارکوٹکس ہیں، ان کا استعمال شروع کر دیا۔ بہت زیادہ ڈسسیٹسفیکشن، بہت زیادہ عدم اطمینان اور بہت زیادہ انہیپینس جو ہے، ناخوشی جو ہے، پریشانی حاصل کر لی، تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ٹھہرا، اور یہ ناکامی کی وجوہات ٹھہرتی ہیں۔ ابھی ہم ذرا اس کو ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ اس بات کے اندر کس حد تک صداقت ہے۔ میری یہ رائے ہے اور میری یہ تحقیق ہے کہ جب ہم اپنی خوشی کو، جب ہم اپنی کامیابی کو ان چیزوں سے منسلک کرتے ہیں کہ جو مادی نوعیت کی ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو ہم سے زمانہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جب ہم ان کو اپنی ڈیسٹینیشن بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کا حصول جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ٹھہرتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل نہ کر سکنے کی صورت کے اندر ہم اپنے آپ کو ناکام انسان ٹھہراتے ہیں، گردانتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کہ لوگوں کی توقعات مجھ سے کیا ہیں، یا جو مروجہ پیمانہ ہے، کامیابی کا مروجہ پیمانہ کیا ہے۔ اگر اس پیمانے کے اوپر، اگر اس معیار کے اوپر میں پورا اترتا ہوں، میں پوری اترتی ہوں، تو مجھے لوگ کامیاب مان لیں اور میں بھی اپنے آپ کو کامیاب مان لوں۔ میرے خیال کے اندر یہ تمام تر باتیں نہایت غلط باتیں ہیں، اور ان چیزوں کو کبھی بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنا ہدف بنائیں، ہم اپنا ٹارگٹ بنائیں، ہم اپنا گول بنائیں، ہم اپنی ڈیسٹینیشن بنائیں، ہم اپنی کامیابی کا، ہم اپنی سکسس کا معیار گردانیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور درست بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنیادی صفات جو ہیں وہ اپنی شخصی اعتبار سے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور وہ رویے کہ جو ایک بہترین انسان کے رویے ہو سکتے ہیں، ان رویوں کو اپنائیں، تو میرا خیال کے اندر ہماری کامیابی جو ہے اس مخصوص سوچ کو اپنانے کے اندر، کہ جو بہترین انسان کی سوچ ہو سکتی ہے، کہ جو بہترین انسان کے رویے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے رویے اور اپنی سوچ جو ہے اپنی ذات کے بارے میں اور دیگر انسانوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اور اگر جب یہ بنا لیتے ہیں، جب ہم ایک ذمہ دار انسان بنتے ہیں، جب ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں، جب ہم بہترین سوچ کے مالک، بہترین رویوں کے مالک جب ہم بنتے ہیں، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی جو ہے وہ محض اتنی ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہ گئی بات اچیومنٹ کی، رہ گئی بات ٹارگٹس کے اصول کی، رہ گئی بات ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اور رہ گئی بات دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ایڈوانسمنٹ جو ہے، اور زیادہ روپے پیسے کا حصول جو ہے، اور زیادہ شہرت کا اور اثر رسوخ کا اور پاور کا حصول جو ہے، میرے خیال کے اندر قطعاً بھی کامیابی کے لیے لازم شرائط نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ہمارے بہترین سوچ ہے، اگر ہم بہترین رویوں کے مالک ہیں، اور اس کے عوض ہمیں کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کامیابی اور کامرانی کا ایک سمجھنا، ان کو معیار سمجھنا نہایت جاہلانہ اور نہایت
اہم کانہ بات ہے، اور اگر میری بات پہ اگر کوئی بھائی اور بہن ہنس رہا ہے تو میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مادی اعتبار سے اور جن لوگوں نے بہت سارا مادی اچیومنٹس کر لیں اور جن لوگوں نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لیں، بہت ساری آنرز حاصل کر لیں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر شہرت کما لی، جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی عزت کما لی، اور جن لوگوں نے پاور حاصل کر لی، اور جن لوگوں نے اثر رسوخ حاصل کر لیا، بہت سارا مال و زر جمع کر لیا، میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کی نفسیاتی کیفیت جو ہے آپ اس کا جائزہ لیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی ماہر سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ انسان جو ہے عدم اطمینان کا اور یہ انسان جو ہے ڈسسیٹسفیکشن کا شکار ہے، اور اس انسان کے اندر وہ جو مضبوطی ہونی چاہیے، ذہن کی مضبوطی اور ایک انسان کے قلب اور روح کی مضبوطی جو ہے وہ یہاں پہ میسر نہیں ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ سے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی اور ایک جینوئن کامیابی جو ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم ایک سالڈ کامیابی کو حاصل کر پائیں، تو اس کی بات وہی ہے جو بات میں آپ سے عرض کر چکا، اور اگر ہم صرف ایک بات پہ کانسنٹریٹ کر لیں، بہتر سے بہتر سوچ اپنانے کی بات، بہتر سے بہتر رویے اپنانے کی بات، بہتر سے بہتر کیریکٹر کا مالک بننے کی بات، اگر ہم اس بات تک اپنے آپ کو محدود کر لیں، رہ گئی بات مادی اچیومنٹس کی جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کا احسان، لیکن بنیادی بات وہی ٹھہرے گی، اور قابل اطمینان بات، قابل تسلی بخش بات، اور ایک بات کہ جو ہمیں ہماری خوشی کا باعث، ہمارے اطمینان کا باعث، ہماری ذہنی سکون کا باعث، ہماری مضبوطی کا باعث، بہرحال وہی بات بننی چاہیے۔ اگر ہم صرف ایک بات کو اپنی کامیابی کی دلیل، اپنی کامرانی کی دلیل ٹھہرائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ جب فوکس کر لیں گے، جب کانسنٹریٹ کر لیں گے، تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، اور پھر خوشی اور اطمینان والی زندگی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا مقصد اور ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔